بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 254. یہاں سے سورت کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے، اور یہ جو آخری حصہ ہے اس میں بنیادی طور پر جو موضوع ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس آخری حصے کا یہ پہلا باب ہے جو کہ 254 سے لے کر آیت نمبر 260 تک ہے۔ 254 سے 260 تک، 260 تک یہ سورت کا چوتھے حصے کا پہلا باب ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ دعوے کا ذکر کیا ہے، جو کہ اس حصے کا دعویٰ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں مال کو خرچ کرو۔ پیچھے کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ پیچھے چونکہ قتال کا حکم دیا، اور اس کے ضمن میں جو ہے وہ کچھ مثالوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک ذکر کیا تھا اس مثال کا کہ جس میں لوگ موت کے ڈر سے اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے نکل کھڑے ہوئے، تو ان کو اللہ رب العزت نے موت کی نیند سلا دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ موت سے فرار کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ دوسری جو مثال تھی وہ جالوت اور طالوت کی تھی، کہ کس طرح اللہ رب العزت نے طالوت کے لشکر کو جالوت کے لشکر پر فتح دی، اور داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کو قتل کروا دیا۔ تو یہ دونوں قصے ذکر کیے تھے جہاد پر ترغیب دلانے کے لیے، اسی لیے اس کے اندر ایمان والوں کا رویہ بھی بتایا اور ایمان والوں کی دعا بھی سکھائی کہ فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ تو اب جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ انفاق جو ہے وہ بہت ہی ضروری رکن ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کرنا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ کرنا، یہ عظیم عبادات میں سے ہے۔ تو اسی لیے اب یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، انفقو خرچ کرو، خرچ کرو، مم ما، مم ما اصل میں من اور ما ہے، من بعض اس میں سے، ما اس مال میں سے، من بعض ما اس مال میں سے کہ رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور یہ خرچ اسی لیے ابھی کر لو کیونکہ ان قریب ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن تم خرچ کرنا چاہو گے لیکن اس دن خرچ کر نہیں سکو گے، کیونکہ اس دن اس مال کی کوئی وقت ہی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا من قبل ہی، اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم، کہ آ جائے وہ دن کہ لا بیع فیہ، اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، ولا خلت، نہ ہی کوئی دوستی یاری ہے، کوئی دلی تعلق ہے، ولا شفاعت، اور نہ ہی کوئی سفارش ہے جو انسان کے کام آ جائے۔ اور یہ جو کئی ہے، خلہ ہے اور سفارش ہے جس کی نفی کی ہے، یہ کن لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ کون لوگ ہیں جن کو یہ چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی؟ وہ کافر ہیں، کفار ہیں۔
تو فرمایا بل کافرون هم الظالمون، اور یہ کافر جو ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں۔ آپ لوگ شفاعت کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، سفارش کو؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے جی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں؟ جی اب جی اوکے سر، ہے، ٹھیک ہے۔ کلیئر آ رہی ہے آواز۔ پہلے آواز نہیں آ رہی تھی؟ بس بیچ میں جی رکی سر، تھی۔ کٹ گئی تھی۔ کٹ رہی تھی، اچھا۔ تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ سفارش کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے سفارش، ہاں جی۔ تو یہاں پر اللہ جو پسند کہا ہے گیا وہ ہے کہ وہ دن کے جس دن کوئی سفارش نہیں ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ولا شفاعہ؟ سر شفاعت قہری، جس ہاں کا ہاں، ہم نے پہلے ذکر شفاعت کیا تھا۔ قہری، ہاں بالکل بالکل، شفاعت قہری۔ یہاں پر اس سفارش کا جو ہے وہ انکار کیا جا رہا ہے کہ جو مشرکین سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کوئی زبردستی چھڑوا لے گا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر جو ہیں وہی وہ لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں۔ یہ کافر جو ہیں یہ ظالم کیوں ہیں؟ یہ ظالم اسی لیے ہیں کہ انہوں نے توحید کا انکار کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا جو نازل کردہ دین ہے اس کا انکار کیا ہے۔ اب اس دین کا بیان ہے کہ جس دین کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ کافر جو ہیں یہ ظالم قرار پائے ہیں۔ وہ دین کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر وہی ہے جو کہ معبود برحق ہے۔ الحی، اور وہ الحی ہے۔ الحی کا معنی کیا ہے؟ وہ کامل حیات والا ہے، کامل حیات۔ کامل حیات کا معنی یہ ہے کہ وہ حیات کے جو جس کا نہ کوئی آغاز ہے اس اعتبار سے کہ اس سے پہلے وہ موجود نہ ہو اور پھر وہ آغاز ہو جائے، اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہے کہ ایک وقت آئے یہ حیات معدوم ہو جائے، اور اپنے موجود ہونے کے اعتبار سے بھی، یعنی کہ وجود میں ہوتے ہوئے بھی وہ حیات ایسی نہیں ہے کہ جس میں کمزوری واقع ہو۔ مثلا انسان ہے یا دیگر جو زندہ زندہ چیزیں ہیں جن کے اندر صفت حیات پائی جاتی ہے، ایک وقت تھا کہ یہ انسان معدوم تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی حیات موجود نہیں تھی۔ کچھ سال گزریں گے، دوبارہ سے یہ حیات جو ہے وہ معدوم ہوگی، اور جب بندہ زندہ ہوتا ہے اس دوران بھی بعض دفعہ انسان، جب بندہ سویا ہوتا ہے تو اس کی حیات حیات کاملہ نہیں ہوتی۔ جب انسان سویا ہوتا ہے تو وہ اس کی حیات حیات کاملہ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب سوئے ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی حیات جو ہے وہ حیات کاملہ نہیں ہوتی۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اٹھ کر پانی کا گلاس پینا بھی اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ حیات جو ہے یہ حیات ناقص ہے، کئی اعتبار سے ناقص ہے۔ تو الحی کا معنی وہ ہے کہ وہ ذات کے جو حیات کاملہ کی مالک ہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا يموت، الحی الذی لا يموت، وہ الحی وہ ہے کہ جس کے اوپر موت طاری نہیں ہوتی، جس کی حیات میں کسی بھی قسم کا نقص اور کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے جو کہ معبود برحق ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ الحی ہے۔ تو جب الحی وہ ہے تو پھر الہ بھی اسی کو ہونا چاہیے، وہی ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی جی سر، جی آگے۔
یہ میں بار 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 اسی لیے پوچھتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ لوگوں کو آواز بھی آ رہی ہے کہ نہیں. میں بھی تو الحی اور القیوم، یہ القیوم جو ہے یہ دعوی توحید پر دوسری دلیل ہے. اللہ لا الہ الا ہو. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی. ہاں جی. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. اس کے معبود ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ الحی ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ القیوم ہے. القیوم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جو کہ قائم بنفسہ اور مقیم لغیرہ ہو. قائم لنفسہ، خود سے قائم ہے، اس کی بقا اور اس کا قیام جو ہے وہ کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں ہے. اس کا وجود کسی اور کے وجود میں لانے کی وجہ سے نہیں ہے. وہ اپنے وجود میں آنے کے لیے اور اپنے باقی رہنے کے لیے، اپنی بقا کے لیے اور اپنے قیام کے لیے کسی اور کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ قائم بنفسی ہی ہے. قائم بنفسی ہی، بذات خود قائم ہے. اور مقیم لغیرہ ہی، اپنے علاوہ تمام چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے. القیوم کا معنی کیا ہے بتائیے؟ قائم بنفسه ہاں، ومقیم لغیرہ. مقیم لغیرہ. ٹھیک ہے، تو جو ذات ایسی ہو وہی ڈیزرو کرتی ہے کہ وہی الہ ہو. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ٹھیک جی ہے. سر. تو اسی لیے یہ جو دونوں نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، الحی اور القیوم، اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء حسنی ہیں ان سب کا رجوع انہی دونوں ناموں کی طرف ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام جو ہیں وہ اگر ان کا خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ کیا ہیں؟ الحی اور القیوم. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ذاتیہ ہیں وہ الحی کے اندر آ جاتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہیں وہ القیوم کے اندر آ جاتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اکثر ان کلمات کو دہرایا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ٹھیک ہے، یا حی یا قیوم. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے ان کلمات کو دہرایا کرتے تھے، اور یہ بڑی زبردست دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو اللہ تعالیٰ کو ان دونوں ناموں کے ذریعے خوب پکارنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بڑے ہی عظیم نام ہیں. آپ خود سوچیں کہ وہ ذات جو کہ جس کی حیات کاملہ ہے، اور پھر وہ ذات کے جو کہ اپنے علاوہ تمام کو قائم رکھنے والی ہے، تو وہ ذات کس قدر کامل ہے، کس قدر اکمل ہے، اور انسان اس کا کس قدر محتاج ہے. تو فرمایا کہ معبود ہونے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ ذات الحی اور القیوم ہو. تو اللہ ہے جو کہ الحی اور القیوم ہے. باقی اس کے الحی ہونے کی مزید وضاحت یہ سن لو کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ہی اس کو اونگ اور غفلت اس پر طاری ہوتی ہے، ولا نوم، اور نہ ہی نیند جو ہے وہ اس پر طاری ہوتی ہے. ان دونوں چیزوں کی نفی اسی لیے کی ہے کہ جو غفلت طاری ہونا یا اونگ طاری ہونا جو ہے، اور جو نیند آنا ہے، یہ کمال حیات کے منافی ہے. کمال حیات کے منافی ہے نیند آنا یا غفلت طاری ہونا، تو یہ کمال حیات کے منافی ہے. اور اگر حیات کامل نہ رہے، اگر حیات کامل نہ رہے تو اس ذات کا قیوم ہونا بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. اگر حیات کاملہ باقی نہ رہے تو اس ذات کا قیوم ہونا بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. کس طرح؟ سر جب وہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہے تو پھر وہ دوسروں کو قائم کیسے رکھ سکتا ہے؟ دوسروں کو قائم کیسے رکھے گا؟ اگر وہ غفلت اس پر طاری ہو جائے گی تو یہ کائنات جو ہے وہ کس طرح قائم رہے گی؟ ٹھیک ہے، جی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حیات کاملہ جو ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہی القیوم ہے. اس کے علاوہ کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری حیات جو ہے وہ حیات کاملہ ہے، یا کوئی جو ہے وہ یہ بتائے کہ اللہ کے علاوہ فلاں کی حیات بھی حیات کاملہ ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहू मा फिस समावाति। पहले जो है वो अल्लाह ताला का अल हय्य और अल कय्यूम होना बयान किया। अब बयान होगा कि उसकी ममलकत और उसकी उसका इख्तियार जो है वो कैसा है। उसका इख्तियार, अब अल्लाह ताला के इख्तियार का बयान है। तो अल्लाह ताला के इख्तियार की कैफियत ये है कि लहू, उसी की मिल्कियत है, उसी की मिल्कियत है। मा फिस समावाती, जो कुछ भी आसमानों में है, व मा फिल अर्दी, और जो कुछ भी जमीनों में है। जो कुछ भी आसमानों में और जो कुछ भी जमीनों में है वो उस पर उसी का इख्तियार चलता है, वो इसी की मिल्कियत है। सर यहाँ पर जी बताइए कुछ। सर यहाँ पर जो अर्ज है वो तो मतलब वाहिद यूज हुआ है, तो आपने जमीनों क्यों किया इसका मैंने? जमीनों क्यों की है मीनिंग? असल में मतलब अक्सर जगहों समा पर जो है वो जी, अल अर्ज कुरान मजीद में मुफरद इस्तेमाल होता है अक्सर जगहों पे, लेकिन कुरान मजीद के अंदर ही इस चीज़ की वजाहत मौजूद है कि जिस तरह आसमान सात हैं इसी तरह ज़मीनें भी सात हैं। ठीक है। जमीनें भी। जी, सूरत तलाक के अंदर ना, सूरह तलाक की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिथलहुन। ठीक है। जी सर। सर लेकिन फिर ये मुफरत यूज क्यों होता है, इसकी मुफरत कोई यूं रीजन? इसलिए होता है जी, इसलिए होता है कि शायद इसकी वजह ये हो, वल्लाहु आलम, अभी जहन में नहीं है कि मैंने कहीं पढ़ा है, लेकिन बज़ाहिर जो बात महसूस होती है वो ये है कि इंसान जो अल अर्द है वो इंसान को एक ही नज़र आती है। इंसान के सामने जो ज़मीन है वो एक ही ज़मीन है। जी इस एतबार से जो है वो जी एक एक वल अर्द का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है। जी ठीक है अल्लाह सर, आलम। जज़ाकल्लाह। लेकिन देखना पड़ेगा, शायद इसकी कोई और वजह भी जो है वो हो कि कि ये जो है ये मुफरत का सीगा क्यों इस्तेमाल होता है। ठीक है। वैसे शेख साहब, नजर आने में तो आसमान भी एक ही नजर आता है। हाँ, ये भी सवाल पैदा नहीं, होता है इस पर। जी, ये सवाल लेकिन भी सर पैदा। स्टेप बाय स्टेप, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक आसमान फिर आगे, मतलब ऊपर तले आसमान है और उनके दरमियान में गैप भी है, लेकिन जमीन जो है वो उनके दरमियान में इस तरह से गैप नहीं है, मतलब ये वो भी ये भी ओवरऑल एक बिल्कुल ही नजर बिल्कुल ये भी वजह हो सकती है, लेकिन ये दरमियान में गैप ना होना भी जो है ये भी मतलब अल्लाह आलम। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है इसकी क्या हकीकत है। क्योंकि ये जो आसमानों का साथ होना है ये भी मतलब कोई मुशाहिदे वाली चीज़ तो नहीं है ना। ये भी वही की खबर के जरिए हम इसकी जो है वो करते हैं, तस्दीक करते हैं। तो इसी तरह ज़मीनों का साथ होना भी जो है ये आपके जहन में ये होगा कि जो ज़मीन की लेयर्स हैं वो मुराद हैं। क्या ख्याल है आपका? जी हाँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जब सात ज़मीनें हम कहें तो उससे ये ज़मीन की लेयर्स मुराद हों, ये ज़रूरी नहीं। ठीक है। समझ आइए आप। जी ठीक है। तो जी क्योंकि क्या कहते हैं, बाज नुसूस से ऐसे भी लगता है ना कि जो बुरी रूहें हैं उनकी जो उनका जो ठिकाना है वो असफल असफल साफिलीन है, ज़मीन की तह है, या इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो हम कतईयत के साथ ये नहीं कह सकते कि ये जो ज़मीन की लेयर्स हैं जो कि हम जानते हैं ये ही सात ज़मीनों से ये मुराद है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। जी ठीक ये हो सकता है कि ये मुराद हो, लेकिन कतई तौर पर ये कहना कि इससे ये मुराद है ये जो है वो इतना दुरुस्त नहीं है शायद। है। तो अब जो है वो अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार का बयान किया, कहा लहू, उसी की मिल्कियत है, उसी का इख्तियार है, मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उस पर के जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ भी जमीन में है वो उसी का इख्तियार है उस पर। अब जब अल्लाह ताला की जो सिफत है वो ये है कि वो अल हई भी है और अल कय्यूम भी है, और फिर वो मालिक भी है, अकेला तन्हा मालिक भी है। तो अब कौन है ऐसा जो कि उससे किसी को छुड़ा कर ले जाए जबरदस्ती, उसकी मर्जी के अलावा, या उसको मजबूर करके उससे किसी को छुड़वा ले। ऐसा फिर कौन हो सकता है? तो इसीलिए फरमाया कि मंदल्लदी, कौन है वो, कौन कौन है वो कि जो यशफाउ, सिफारिश करे, इंदाहू, अल्लाह के पास,
الا باذنہ، مگر یہ کہ اسی کی اجازت سے، اس کی اجازت کے بغیر وہاں پر کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. ہاں، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو وہاں پر فرشتے بھی کلام نہیں کر سکتے، انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں پر کلام نہیں کر سکتے. تو وجہ یہ کہ کوئی اور شخص یہ سمجھے کہ ہمارے باطل معبود ہمیں اللہ تعالیٰ سے چھڑوا لیں گے. تو کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو، اس کو کہتے ہیں شفاعت قہری کا رد، کون ہے جو ادھر سفارش کر سکے مگر اللہ ہی کی اجازت سے. یعلم، وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے. اب یہاں پر توحید فی العلم کا بیان ہے، شرک فی العلم پر رد ہے. کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم و ما خلفہم، جو کچھ بھی اس مخلوق کے آگے اور جو کچھ بھی اس کے پیچھے ہے، جو کچھ بھی ان کا مستقبل میں ہے، جو کچھ بھی ان کے ماضی میں ہے، وہ تمام کو جانتا ہے. اور اس کا علم جو ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور یہ جو مخلوق ہے یہ احاطہ نہیں کر سکتی کسی بھی چیز کا اللہ کے علم میں سے، الا بما شاء، مگر یہ کہ اللہ ہی جو جس چیز کا احاطہ کروانا چاہے، اللہ جس چیز پر اپنی مخلوق کو مطلع کرنا چاہے اللہ کر دیتا ہے، ورنہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی بادشاہت کا عالم یہ ہے کہ اس کی جو کرسی ہے، یہاں پر کرسی سے مراد یہ اردو والی کرسی نہیں ہے، بلکہ کرسی جو ہے وہ موضع قدم الرحمن ہے، اللہ رب العزت کے قدم کی جگہ ہے، قدم رکھنے کی جگہ ہے، جیسا کہ آثار کے اندر وارد ہوا ہے. اور یہ عرش سے الگ ہے، عرش کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹی ہے، اور باقی پوری کائنات جو ہے وہ اس کرسی کے مقابلے میں بالکل اس طرح ہے جس طرح ایک صحرا ہو، اور ایک صحرا کے اندر ایک جو ہے وہ چھلا پڑا ہو چھوٹا سا. ٹھیک ہے. تو پوری کائنات کی یہ جو زمین اور آسمان ہے ان کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں یہ ہے کہ گویا کہ ایک بڑا صحرا ہو، طویل صحرا ہو جس کی چوڑائی اور لمبائی کو کوئی جو ہے وہ نہ جانتا ہو، اور اس کے اندر ایک چھلا پڑا ہو اس کے بسط میں، تو اس کی اس سے کیا نسبت ہے. تو کرسی کی نسبت، کرسی کے مقابلے میں آسمانوں اور زمینوں کی یہ نسبت ہے، اور پھر عرش کے مقابلے میں کرسی کی بھی یہی نسبت ہے. ٹھیک ہے. تو عرش جو ہے وہ پوری تمام مخلوقات کو ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. اللہ اکبر. تو وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کو اپنے دامن میں لیے ہوئے. ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ کو تھکاتا نہیں ہے، اس کو تھکاتا نہیں ہے حفظہما، ان آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کرنا، اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہو العلی العظیم، اور وہ اللہ ہے جو کہ العلی ہے. العلی ہے یعنی کہ بلند ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت ہے. العلی، وہ بلند ہے ہر اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وہ بلند ہے، صفت علو. ٹھیک ہے. جس کو آپ کہتے ہیں اپنے سجدوں میں سبحان ربی الاعلی، تو الاعلی اور العلی یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علو پر، اس کی بلندی پر دلالت کرتی ہیں. ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، صفات کے اعتبار سے بھی اس کی صفات جو ہے وہ بلند و بالا ہے. اور علی العظیم، ساتھ وہ العظیم بھی ہے، عظمت والا بھی ہے. ہر طرح کی عظمت جو ہے وہ اسی کو سزاوار ہے، ہر طرح کی عظمت جو ہے وہ اسی کو وہی اس کا مستحق ہے، ہر قسم کی تعظیم کا. تو اب جب یہ آیت جو ہے، اس آیت کا کیا نام ہے؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی. تو ایک دن اور رات میں ایک مسلمان کو کتنی دفعہ یہ آیت پڑھنی چاہیے؟ ہر فرض نماز کے بعد. ہر فرض نماز کے بعد. کتنی دفعہ ہو گیا یہ؟ کتنی دفعہ ہو گیا؟ سر 5. 5. اس کے علاوہ سر صبح شام کے اذکار میں، کتنی دفعہ ہو گیا؟ اور رات سونے کے لیے ہاں، سر رات سونے 7 دفعہ.
और रात सोने से पहले एक दफा जी, 8 दफा। 8 दफा, ठीक है। तो एक दिन और रात में कम से कम 8 दफा पढ़ना, ये इस आयत को वो रिकमेंडेड है, मुस्तहब है, पसंदीदा है, ठीक है। तो जी। इस सूरत के, सॉरी, इस आयत के बहुत सारे फजाइल हैं, आपको मालूम है, ठीक है। ये शयातीन के मुकाबले के लिए है, और अ, ये कुरान मजीद की अजीम तरीन आयत है, जैसा कि सैयदना उबई बिन काब वाली हदीस के अंदर है कि अअज़मु आयतिन फिल कुरान, और भी इसके बहुत सारे फजाइल हैं। इसके इतने ज़्यादा फजाइल क्यों हैं, और ये कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत क्यों है? सर तौहीद का क्योंकि बयान। इसमें अल्लाह ताला एक एक करके बताएं। जी बताइए, अमतुल हफीज, आप सर बताइए। इसमें अल्लाह ताला की जी। जी अमतुल हफीज, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। जी बताइए, ये कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत क्यों है? क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की सिफात का जिक्र है। अल्लाह ताला की सिफात का जिक्र तो और बहुत सारी आयत में है। जी अनस इदरीस, अनस भाई, आपको आवाज़ आ रही है? जी आयशा इमरान। सर तौहीद का बयान और उस पर दलाइल दिए गए हैं, इस पर तो ये क्या कुरान मजीद में सिर्फ इसी आयत में है, और किसी आयत में नहीं तौहीद के दलाइल दिए गए? दिए गए हैं। फिर जी हुज़ैफा वहीद। ये शेख, इसमें अल्लाह ताला की जो है वो कुदरत और तौहीद दोनों चीजें हैं, और फिर जो आपने अस्माउल हुस्ना बताए हैं वो भी दोनों इसमें हैं। इस वजह से तो ये अच्छा जवाब है आपका भी, लेकिन पूरी तरह मज़ा नहीं आया। जी अमजद भाई, आप बताएंगे? माज़र शेख साहब, मुझे दरमियान में डिस्कनेक्ट होना पड़ा कोई था, बात, कोई बात, कोई बात। तो मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं सकता। जी जी तूबा बताएं। सर यही बताना था जो बाकी सबने बताया। अच्छा। मतलब इसमें अल्लाह ताला की तौहीद का बयान है, अस्मा का जिक्र है, एक ही आयत में सब कुछ जो है हाँ, वो असल इकट्ठा बात है। ये है, असल बात ये है जो अब आपने कही है, कि ये आयत जो है ये तौहीद के बयान में बहुत जामे आयत है, बहुत जामे आयत है। जी। यानी कि इसके अंदर जो है वो तौहीद की तमाम अक़साम को बयान कर दिया गया है। इसके अंदर अल्लाह ताला की बादशाहत को बयान कर दिया गया है, और उसके जो चार बड़ी अजीम सिफात हैं वो एक आयत के अंदर आ गई हैं। और इसी तरह जो है वो अल्लाह ताला का जो यानी कि उसकी जो क़यामत वाले दिन का उसका मालिक होना है, मालिक यौमिद्दीन जो है, ये मंदल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, असल में उसी का बयान है कि वो मालिक यौमिद्दीन है, ठीक है। तो ये इस एतबार से इस आयत के अंदर, एक आयत के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी इस तरह इकट्ठी हो गई हैं कि वो सारी चीजें किसी और जगह पर किसी एक आयत के अंदर आपको यकजा नहीं मिलेंगी, ठीक है। मतलब अल्लाह ताला की तौहीद सर का बयान। जी जी बताइए। सर यूनिक जिसे कहते हैं, यूनिक। हाँ जी, इस एतबार से जो है ये आयत यूनिक है, तो इसीलिए इसकी फजीलत भी जो है वो यूनिक है, ठीक है। तो ये आयत बड़ी कीमती आयत है, क्या बात है। तो अब अल्लाह ताला ने ये इस दीन का बयान कर दिया कि ये दीन जो है इसका इनकार करने वाले, वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, वो लोग हैं जो कि जालिम हैं। अब जब ये बिल्कुल वाज़े है, बिल्कुल साफ शफाफ और वजाहत के साथ इसको बयान कर दिया है इस दीन को, तो अब फरमाया ला इकराह फिद्दीन। अब ये वो दीन है कि जिसके अंदर कोई ज़बरदस्ती दाखिल नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दीन से मुराद अकीदा है, अकीदा जो कि दिल के अंदर मौजूद है, तो उसमें किसी पर इकराह जो है वो नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी के दिल के अंदर आप जबरदस्ती इस दीन को दाखिल नहीं कर सकते।
اور نہ ہی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہو گئی ہے ہدایت، الرشد ہدایت، یہ جو پچھلی آیت کے اندر بیان ہوئی وہ مراد ہے، من الغی گمراہی سے، تو ہدایت اور جو رشد ہے وہ گمراہی اور ضلالت اور جو غی ہے اس سے نمایاں اور ممتاز ہو گئی۔ اب جب حق کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے تو اب جو ہے وہ جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ کسی پر زبردستی اس کو منوانا جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا کہ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، اب اس کے نتیجے میں دو طرح کے لوگ ہیں، اس کے نتیجے میں، اس بیان کے نتیجے میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہ ما سوی اللہ کا انکار کر دے گا، تو فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، تو بس جو کوئی انکار کر دے طاغوت کا، جو بھی اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے، ویؤمن باللہ، اور اکیلے اللہ پر ایمان لے آئے، اکیلے اللہ پر ایمان لے آئے، اکیلے اللہ کو جو ہے وہ معبود تسلیم کر لے، تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے یقیناً تھام لیا، استمسک اس نے بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی ایک مضبوط کڑے کو، العروۃ الوثقی، عروہ کہتے ہیں کنڈا یا کڑا، اور الوثقی مضبوط، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ ایک بڑا ہی مضبوط کڑا تھام لیا ہے، لن فصام لہا، ایسا مضبوط کڑا ہے کہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ خوب سننے والا ہے، وہ سنتا ہے کہ کون جو ہے وہ اللہ پر، اکیلے اللہ پر ایمان لاتا ہے اور ما سوی اللہ کا کفر کرتا ہے، اور علیم وہ جاننے والا ہے کہ کون جو ہے وہ مجھ پر ایمان لاتا ہے اور کون جو ہے وہ میرے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، معنی یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی سنتا اور ان کے بارے میں جانتا ہے، اور جو اس کا کفر کرنے والے ہیں ان کے اقوال کو سنتا ہے، ان کے احوال کو جانتا ہے، تو وہ ان سے اس کے مطابق ہی ان کو جو ہے وہ جزا دے دے گا۔ اب یہ لوگ دو طرح کے ہو گئے، لوگ دو طرح کے ہو گئے نا، ایک جو ہے وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور طاغوت کا کفر کرنے والے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو طواغیت پر ایمان لانے والے ہیں اور اللہ کا کفر کرنے والے ہیں۔ اب ان دونوں کا انجام، ان میں سے پہلی قسم کا حال یہ ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ہے وہ دوست ہے، مددگار ہے، ولی ہے ان لوگوں کا جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کرتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ولایت، اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کی دوستی جب اس کو حاصل ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم، اللہ نکالتا ہے ان ایمان والوں کو، من الظلماتی، اندھیروں سے۔ یہاں پر کون سے اندھیرے مراد ہیں؟ حسی اندھیرے مراد ہیں یا معنوی اندھیرے مراد ہیں؟ مانوی۔ معنوی اندھیرے مراد ہیں۔ یہاں پر اندھیروں سے معنی مراد جو ہے وہ شرک کا اندھیرا ہے، کفر کا اندھیرا ہے، جہالت کا اندھیرا ہے، شک اور شبہات کا اندھیرا ہے، یہاں پر جو ہے وہ شہوات کا اندھیرا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام طرح کے اندھیروں سے اللہ رب العزت ایمان والوں کو نکالتا ہے، کس طرف نکالتا ہے؟ الی النور، ہدایت کی طرف، روشنی کی طرف، ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، شرح صدر کی طرف، جنت کے راستے کی طرف، یہ تمام چیزیں النور کا مصداق ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کی طرف، ہدایت کی طرف، رہنمائی کی طرف، سنت کی طرف۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اب ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ، والذین کفروا، وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کی دوستیاں تو طواغیت سے ہوتی ہیں، ان کے دوست طاغوت ہی ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ اپنے ان دوستوں کو نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، کفر کا اندھیرا، ظلم کا اور شرک کا اندھیرا، اور شکوک و شبہات اور شہوات کا اندھیرا، اس طرف جو ہے وہ ان کو نکالتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم والے ہیں، اور ہم فیہا خالدون، اور یہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب دونوں طرح کے لوگوں کی مثالیں بیان ہوں گی انشاءاللہ۔ جی، اب جب یہ بیان ہو گیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اب جو ہے وہ مثالیں بیان ہوں گی، تین مثالیں بیان ہوں گی، اور ان تینوں مثالوں کے اندر ایک چیز کامن ہوگی، وہ کیا ہوگی؟
کہ کس طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے. ٹھیک ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے، یہ اس چیز کی مثالیں بیان ہوں. اب دیکھیے جو ظلمات ہے نا، یہ ظلمات بھی تمام کے تمام ایک درجے کے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، مطلب ایک ہے کفر اور شرک. کفر اور شرک یہ بھی یعنی کہ یہ ظلمت ہے، اور یہ شدید درجے کی جو ظلمات ہیں ان میں سے ہے. لیکن ایک ہوتا ہے یعنی کہ دل میں کسی شبہے کا پیدا ہونا. دل میں آپ مجھے یہ بتائیے، کیا ایمان کے اعتبار سے اور شرح صدر کے اعتبار سے تمام لوگ ایک درجے کے ہوتے ہیں؟ نہیں سر. نہیں سر. نہیں ہوتے نا. تو یہ جو ایمان میں بڑھانا ہے، کسی کو ایمان میں بڑھا دینا، اس کو بھی اس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ یخرجونہم من الظلمات الی النور. دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ ایمان میں اس جگہ پر تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا کے اس جگہ پر جب لے گیا تو اس درجے کی بنسبت جو یہ نیچے والا درجہ ہے اس میں نور کم ہے بنسبت اس اوپر والے درجے کے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ جی سر. ٹھیک ہے، تو جی جی گویا کہ یہ ظلمات سے نور کی طرف نکالنے کا ہی مصداق ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی. یہ میں اسی لیے پہلے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ مثالوں کے اندر جو ہے وہ کنفیوز نہ ہو کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ انبیاء کی مثالیں بیان کر رہے ہیں، تو انبیاء تو جو ہے وہ پہلے ہی ہدایت پر ہوتے ہیں، تو پھر یہ کس طرح اخراج من الظلمات الی النور جو ہے یہ کس طرح ہوا. تو اب دیکھیے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ حاج ابراہیم، جو جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم سے، فی ربہ، اپنے رب کے بارے میں، فی ربہ، اپنے رب کے بارے میں، یا پھر فی توحید ربہ، اپنے رب کی توحید کے بارے میں. اور جھگڑا کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی، تو اس بادشاہت کی وجہ سے اس کے تکبر اور اس کے ظلم کے اندر آ کر وہ ابراہیم سے رب کی توحید کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا. اچھا جی، اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو مناظرہ ہوتا ہے یا یہ جو آپس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا دونوں فریقین، مناظرے کے دونوں جو فریقین ہوتے ہیں وہ اپنا اپنا دعویٰ پہلے پیش کرتے ہیں، اپنا اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان پر دلائل دینے کی نوبت آتی ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ جی شیخ. ہاں، یعنی جی کہ سر آ رہی ہے. مناظرے کا آغاز جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں بیٹھے اور دونوں نے بیٹھ کے اپنے اپنے دلائل شروع کر دیا. نہیں، پہلے یہ ہوتا ہے کہ پہلے فریقین اپنا اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ میری پوزیشن یہ ہے، دوسرا کہتا ہے بھئی میری پوزیشن یہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دلائل کا آغاز ہوتا ہے. تو اب مناظرے کے آغاز میں پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دعویٰ پیش کیا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ انہوں نے کہا کہ اذ قال ابراہیم، ابراہیم نے یہ کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. اب اس کے جواب میں جو نمرود ہے اس نے اپنا دعویٰ پیش کیا، قال انا احیی و امیت، اس نے کہا کہ میں زندہ کرتا اور میں مارتا ہوں. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی سر. جی سر آگے. لیکن ہاں سر وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں؟ چلیں، یہ تو اب آگے بات ہوگی نا اس سے. جی مناظرہ تو جی ابھی ٹھیک شروع ہے. ہوا ہے، مناظرہ تو ابھی شروع ہوا ہے، آپ نے پہلے ہی اعتراض کر دیا. اصل میں یہ جی بات میں سوری. نے اسی لیے کی ہے، میرے سے نہیں، اس سے نمرود سے یہ بات میں نے اسی لیے کی ہے کہ بعض لوگ یہاں پر اس کو اس کا معنی اس طرح سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل پیش کی اور اس کے جواب میں نمرود نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ زندہ تو میں بھی کرتا ہوں اور مارتا تو میں بھی ہوں. اب آپ مجھے بتائیے کہ
اگر ہم یہ اس کو اس طرح ہم سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور جواب میں نمرود یہ کہہ دے کہ دیکھو میں بھی تو زندہ کرتا اور مارتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کی جو دلیل ہے وہ یعنی کہ بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ ان کی دلیل جو ہے اس کو اس نے توڑ دیا؟ بتائیے۔ جی 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 سر، لیکن سر ان دونوں باتوں میں فرق سمجھ میں نہیں آیا۔ ان دونوں باتیں سر آپ نے کہا نا کہ یہ دعویٰ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطلب یہ دعویٰ کیا کہ میرا رب جو ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جی اور اس نے اپنا دعویٰ پیش کیا۔ جی اور اگر اس کو ہم یہ دلیل سمجھیں کہ مطلب بعض لوگ جیسے آپ نے کہا کہ کہتے ہیں کہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل دی اور مطلب انہوں نے اپنی یعنی اس نے اپنی دلیل پیش کی، تو جی یہ دونوں باتیں اب مطلب دیکھیں میری ایک بات جیسی سنیں، لگ رہی ہیں۔ ایک جیسی آپ کو لگ رہی ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، جی تو اب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اب اصولی طور پر اس بات کا جواب دینا چاہیے تھا نا ابراہیم علیہ السلام کو، جی دینا چاہیے تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جی نے کیا جواب دیا اس بات؟ سر ابھی آگے پڑھا نہیں۔ ہاں یہ کہا نا اس میں کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اللہ تعالیٰ سورج جو ہے سے وہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لا کے دکھا دے۔ جی تو وہ بات کہاں پر گئی جو اس نے کہا ہے کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں؟ اس بات کا جواب کیا ہوا؟ اس کا تو دیا ہی نہیں جواب۔ نہیں دیا نا جواب، تو یہ یہ تو سر اس کا جواب نہ دیا تو یہ تو کمزوری کی علامت ہے۔ مطلب میں آپ کے ساتھ میری کسی بات پر ڈیبیٹ ہو جائے، جی ٹھیک سر ہے، آگے سمجھ، اور جی جی آپ جو ہے وہ کوئی اپنا اپنا جو ہے وہ آرگومنٹ پیش کریں اور میں کہوں کہ نہیں اس کو چھوڑیں ہم کوئی اور بات کرتے ہیں، تو یہ تو جو ہے اس پر مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے اس آرگومنٹ سے میں بھاگ رہا ہوں نا، جی جی ٹھیک ہے؟ جی سر۔ تو اسی لیے جب ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے کہ میرا رب وہ ہے، یعنی کہ میں اس کو رب سمجھتا ہوں جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، میں اس کو رب قرار دیتا ہوں، اور اس نے یہ جی کہا کہ میں جو ہے یہ کام میں کرتا ہوں، میں رب ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جب جی دونوں نے ٹھیک ہے اپنا آگے اپنا سمجھ۔ دعویٰ پیش کر دیا، اب جو ہے وہ دلائل کا آغاز ہوگا، اب جو ہے وہ دلائل کا آغاز ہوگا۔ اب دلائل کا آغاز اس طرح ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلو اب بات یہ ہے کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم زندہ کرتے ہو اور تم مارتے ہو، یہ زندگی دینا اور موت دینا یہ حصی چیزیں ہیں یا مانوی چیزیں ہیں؟ یہ زندگی اور موت سر حصے مطلب آپ نے کبھی دیکھی ہے زندگی آتی ہو اور موت نہیں جا رہی ہو؟ نہیں 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 مانوی سر۔ چیزیں ہیں نا، زندگی اور موت مانوی چیزیں ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اس کے آثار جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، زندگی اور موت کے آثار ہاں ہمیں جی نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، زندگی اور موت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو جی اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانوی کام کر سکتا ہوں تو حصی کام تو اس کے لیے زیادہ آسان ہونے چاہیے، بالاولیٰ جی آسان ہونے چاہیے نا۔ جی جی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا آرگومنٹ سب سے پہلے پیش کیا، انہوں نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے، قال ابراہیم، ابراہیم نے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا اللہ وہ ہے جو کہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو فأتی بها من المغرب، تم اس کو مغرب سے لاؤ، مغرب سے لا کر دکھا دو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں زندگی اور موت بھی دیتا ہوں تو یہ تو مانوی کام ہے، مانوی کام تو مشکل ہوتا ہے، تم حصی کام کر کے دکھا دو، تم سورج کو مغرب سے لا کر دکھا دو۔ اب فبہت الذی کفر، یہ کافر جو ہے یہ مبہوت رہ گیا، حیران و پریشان رہ گیا کہ اب اس کا میں کیا جواب دوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، اب یہ جو کافر ہے یہ مبہوت رہ گیا، حیران و پریشان رہ گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ رب العزت ایسے ظالموں کی درست بات کی طرف رہنمائی نہیں کرتا، ان کی حجت کو، ان کی دلیل کو غالب نہیں کرتا، ان کی درست آرگومنٹ کی طرف جو ہے وہ رہنمائی نہیں ہو پاتی۔ یہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو یا نہیں؟ جی جی ہاں، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی حجت سجھائی کہ جس کے ذریعے انہوں نے اس باطل کا، اس کافر کا جو ہے وہ
بالکل اس کو لاجواب کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ولایت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو حاصل ہوتی ہے. جی کیا چلیں ٹھیک ہے، آپ لوگ سامنے انتظار کریں، میں آ رہا ہوں. آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی یا نہیں، یہ جو میں نے اس آیت کے اندر بات کی ہے دعوے اور دلیل والی؟ جی شیخ صاحب. جی سر آ گئی. چلیں آپ لوگوں نے نا اس میں دیکھنی ہے، اور بھی ذرا تفاسیر وغیرہ دیکھیے گا کہ اس مقام کو کیسے حل کیا مفسرین نے. ٹھیک ہے، جی لیکن ٹھیک ہے یہ سر. جو بات میں نے آپ جی کو بتائی ہے یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. یہ ہمارے شیخ سید عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ شیخ القرآن، یہ ان کے نکات ہیں. یہ عموماً جو ہے وہ آپ کو اردو تفاسیر کے اندر یہ چیز نہیں ملے گی، لیکن یہ بات بالکل دل کو لگتی ہے. اور اس سے پھر وہ میں نے جی جی یہ آیت پہلے بھی کئی بار غور کیا ہوا ہے کہ مطلب جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر کو کہا کہ میرا اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، جی تو اس کافر نے یقین کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے تمہارا اللہ مشرق سے نکالتا ہے. چلیں بالفرض وہ نے کہہ یقین دیتا کہ اگر مشرق سے نکالتا ہے تو اسے کو دیکھے مغرب سے نکالے، وہی کافر دیکھے ہی نا، کہہ دیتا اگر لیکن کہ بھائی واللہ اگر لا یہدی القوم الظالمین، جی جی واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اصل میں بات یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ تم زندگی اور موت دینے پر قادر ہو. ٹھیک ہے، جب تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے تو جو ایک معمول چلتا آ رہا ہے اس کا تم الٹ کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے، سورج کو مغرب سے لانا یہ ایک حصی چیز ہے، اور زندگی اور موت دینا وہ تو مانوی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو جب تم مانوی کام کر سکتے ہو تو حصی کام تو بالولا کر سکتے ہو. تو اسی لیے کہا کہ یہ کر کے دکھاؤ. اگر تمہیں اپنے رب ہونے کا دعویٰ ہے تو چلو تم کیا کرو، یہ کام کر کے دکھاؤ. تو اس طرح سے اس آیت کو اس طرح سمجھنے سے یہ جو اعتراض محسوس ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اس بات کا جواب نہیں دیا کہ انا احیی و امید، یہ زائل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اعتراض ابراہیم علیہ السلام سے دور ہو جاتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ رب العزت ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اب یہاں پر آگے ایک اور واقعہ ہے، اور یہ ان کا عزیر کا واقعہ ہے، اور اس میں بھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو شرح صدر نصیب کیا اس چیز پر کہ اللہ رب العزت مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. انشاءاللہ یہ کل کی کلاس میں پڑھیں گے.